پیارے بچوں جو کچھ کرنا تھا کر لو, ابو آ رہے ہیں. اچھا یہ کیسا طریقہ ہے کہ اگر آپ آیت پڑھیں تو نہ آیت کے شروع میں پڑھیں کہ کیا لکھا ہے, نہ آیت کے بعد میں پڑھیں کیا لکھا ہے, اس کے بیچ میں سے کچھ پڑھ لیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ انصاف ہوگا کہ اگر آپ سینٹنس کو جب ہم کوئی آیت پریزنٹ کرتے ہیں ان کو تو یہ روتے ہیں کہ بھائی صاحب اس کا کانٹیکس پڑھو, کانٹیکس کیا ہے, کانٹیکس پڑھو. لیکن یہ ان کے مولانا جب آیت پڑھتے ہیں تو وہ آیت بھی پوری نہیں پڑھتے, کانٹیکس تو بڑی دور کی بات ہے, پہلے کا پارٹ بھی چھوڑ دیتے ہیں اور بعد کا پارٹ بھی چھوڑ دیتے ہیں. کیا یہ کوئی مناسب بات ہے؟ ہمارے سے تو انہیں کانٹیکس بھی چاہیے ہوتا ہے, تفسیر بھی چاہیے ہوتا ہے, اسباب النزول بھی چاہیے ہوتا ہے, اس آیت آنے کا مقصد کیا تھا وہ بھی چاہیے ہوتا ہے, محمد نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا وہ بھی چاہیے ہوتا ہے. لیکن جب ان کے ملا بہو بہو کرتے ہیں تو ان کو اپنے ملاؤں سے یہ بھی نہیں ہوتا کہ یار آیت ہی پوری پڑھ دو. ایسا کیوں ہے؟ یہ ہپوکریسی کیوں ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل سمجھنا بھی ہوتا اور وہ حالات کیا تھے, کیوں کرے, وجہ جاننا بھی ضروری رہتا اس کے ساتھ میں. کوئی بات غلط دکھی تو اور یہ اچھا میں آپ ادھر کو ایک بڑی ایکس مزدار مسلموں پہ ایڈم صاحب یہ ایکس مسلموں پہ آروپ لگاتے ہیں کہ یہ لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو پیش کرتے ہیں, ہاں جبکہ کہ اصل صرف عادت وہی, ہاں صرف اسی پوائنٹ کو لے کر آتے ہیں جس میں ان کو لگتا ہے کچھ بولنا ہے, ایسا کر کے بولتے ہیں, چن اچھا چن کر آیتیں لاتے ہیں. آپ کو نا ایک بڑی مزدار بات بتاتا ہوں اس آیت کی, شاید آپ نے, میں نے پہلے بھی بتائی تھی ساحل بھائی کے چینل کے اوپر, اور جب میں نے لاسٹ ٹائم جہاد کے بارے میں بات کی تھی تو بھی میں نے اس آیت کو ایکسپلین کر کے بتایا تھا اسی ٹاپک کے اوپر. لیکن آپ جتنے بھی لوگ ہیں, زیادہ تر میں نے جو دیکھا ہے, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, زیادہ تر لوگوں کی بات کر رہا ہوں, جن کو میں نے دیکھا ہے وہ ایک میجر چیز کو بیچ میں سے غائب کر دیتے ہیں, بھول جاتے ہیں. اور وہ کیا بھولتے ہیں, میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ بھولتے کیا ہیں. بالکل وہ بھولتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک سیکنڈ. لا 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 لا, ایک سیکنڈ اس کو, یہ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ بھولتے کیا ہیں. لا لا لا, تھوڑا سا مجھے محنت کرنی پڑ رہی ہے تو آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ میں محنت بیک سٹیج میں کر رہا ہوں. ہاں جی, اب یہ دیکھیں, یہ اس آیت کو پڑھتے اس طریقے سے, آیت آئی پوری, اور یہ کیا کرتے ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو یہ اس میں اگنور کرتے ہیں. میجورٹی آف دا لوگ جو ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ یار اس کے شروع میں بھی کچھ ہے اور اس کے اینڈ میں بھی کچھ ہے. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ آیت شروع اور اینڈ کے علاوہ بیچ میں سے بھی گیم ڈالتے ہیں. That whosoever kills a soul, پھر بیچ میں کوئی پارٹ ہے جس کو نہیں پڑھتے. It is as if he has slain the entire mankind. شروع میں نہیں کچھ پڑھتے, ٹھیک ہے, بیچ میں ایک اسپیسیفک پارٹ ہے کانٹیکسٹ کا, اس کو بھی اگنور کرتے ہیں, وہ بھی نہیں بولتے. یہ صرف بولتے کیا ہیں, جس نے ایک سول کو, ایک انسان کو مارا, اس نے پوری انسانیت کو مارا. بیچ کا پارٹ بھی چھوڑ دیتے ہیں, بیچ میں جو آپ کی یلو لائن نظر آ رہی ہے یہ والا پارٹ بھی چھوڑ دیتے ہیں. آپ سمجھ رہے بات کو؟ جی 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 بالکل بالکل. یہ نہیں کہ پہلی والے پارٹ کچھ غائب کر دیا, آخری والا پارٹ کچھ غائب کر دیا, بلکہ جو سٹیٹمنٹ بول رہے ہیں اس سٹیٹمنٹ کے بیچ والے پارٹ کو بھی غائب کر دیتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اور یہ بیچ میں ہے کیا لکھا ہے, ایک بار آپ اس کو ایکسپلین کیجیے. میں بالکل ایکسپلین کروں گا. اسلام کا کنگ صاحب واپس آیا, دیکھتے ہیں اب اس کا, آ جائے مائک واپس. اسلام کا کنگ صاحب میں آپ کو بین کرنے لگا ہوں, کیونکہ پہلی دفعہ اوبویسلی میں کہہ سکتا ہوں کہ مسئلہ ہوا ہوگا, دوسری دفعہ مسئلہ نہیں ہوتا, کیونکہ اس وقت ٹک 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 کی آواز آ رہی ہے وہ مسئلے میں نہیں ہے. Now you are intentionally doing that. ارے مائک وائک جو لگا رکھا ہے وہ ہٹا لو, ایئر فون ڈائریکٹ بات فون سے, ہاں وہ ہٹا لیں گے تو اچھی آواز آئے گی, ایک بار کوشش شاید کریں. آ جائے.
बादशाह सलामत के फोन भी सलामत नहीं है। कुछ बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही। नहीं ये सर मुझे लग रहा है कि 2 नंबर ही कह रहा। एनी आगे चलते हैं जी। तो ये इसके नीचे क्या है, ये क्या कहते हैं, वो गाना इंडिया ने बनाया है, चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे, ये वो वाली बात है कि अब ये देखिए पढ़ते हैं, मैं दोबारा ले आता हूं। ये असल में वो चोली है जिसको छुपाने की कोशिश करते हैं। हम अगर पहले वाले हिस्से को इग्नोर भी कर लें, इसको मैं इग्नोर कर देता हूं, और हम बाद वाले हिस्से को इग्नोर भी कर दें, तो वो जो पार्ट ये लोग बोलते हैं अगर उसी को पढ़ें तो उसके अंदर आपको नजर आएगा क्या, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन देखिएगा, whoever kills a soul, इसको जरा येलो करते हैं, whoever kills a soul unless for a soul or for corruption in the land। देखिए यहां पे वाज़ेह तरीके से लिखा गया है कि ये whoever kills a soul जेनेरिक नहीं है, unless for a soul और for corruption in the land। ये जो पार्ट है ना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको ये लोग स्किप करते हैं, और इसको स्किप करना बड़ा जरूरी है क्योंकि हमारे अलफ डंगर मौलाना मदनी साहब ने इसी बात के ऊपर बात की है और इसी बात को एक्सप्लेन किया। ये देखिएगा, आपके सामने लेके आता हूं, ये इन्होंने बोला है कि जिहाद कब करना है। जरा गौर से सुनिएगा कि मदनी साहब ने क्या कहा है कि जिहाद कब करना है। वो भी जुल्म फसाद के खात्मे और इंसानियत की बका के लिए। इसलिए जब जब जुल्म होगा, जुल्म फसाद के खात्मे और इंसानियत की फलाह के लिए, तो खाली जुल्म नहीं है, बीच में एक और लफ्ज उन्होंने डाला है जुल्म के साथ, वो है फसाद। सुनिएगा, दाल के माने में इस्तेमाल हुआ है, वो भी जुल्म फसाद के खात्मे और इंसानियत की बका के लिए। जुल्म और फसाद के खात्मे के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इस आयत को पढ़ते हैं, कहां से, अरबी से। फसाद एक अरबी का लफ्ज है, उर्दू का नहीं। उर्दू की ट्रांसलेशन मत देखें इसकी। कत्ल नफ्स बगैर नफ्सिन औ फसादी फिल अर्द। फसाद, फसादिन। अच्छा उर्दू में पढ़ते हैं, जिस किसी ने किसी इंसान को कत्ल किया बगैर किसी कत्ल के कसास के या जमीन में फसाद फैलाने के, या जमीन में, बगैर जमीन में फसाद फैलाने के लिए। तो इसने अभी मदनी ने बोला है कि कत्लो कताल वाला जिहाद जो है वो जुल्म और फसाद के ऊपर है। अच्छा, जुल्म मैंने बता दिया कि सबसे बड़ा जुल्म क्या है, कुफर, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। तो सबसे बड़ा फसाद क्या है, कभी आपने सोचा? अमित साहब आप हंस रहे हैं यार, आपको शर्म ही नहीं आती यार, हंस रहे हैं, लगता है आपको पुरानी बातें याद आ रही हैं। नहीं अब यही तो चीज, इधर गेम खेलते हैं ना ये मोमिन लोग, इनको हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए। सर वो जो बनना चाहता है बन ले, मैं क्या कह सकता हूँ। तो यहाँ पे फसाद किसे कहते हैं, ये सिनोनिम्स हैं। ये होता है ना जब हम दो बातें एक ही जैसी एक ही सेंटेंस में बोल देते हैं, उसी तरह दीज आर कॉल्ड सिनोनिम्स। कहता है whosoever kill a human being for other than a manslaughter, i.e. premeditatory or corruption in the earth, इसको क्या कह रहे हैं, because of idolatry। So जमीन में फसाद क्या है, अल्लाह के अलावा किसी और के साथ पूजा करना, यहाँ शरीक करना। बुत रखना, बुत।
یہ دیکھیے گا جلالین کیا کہتے ہیں, other than corruption committed in the land in the way of unbelief, یعنی کہ corruption in the land کیا ہے, in the way of unbelief. corruption کیا ہے, in the way of unbelief. اچھا جی, ابن کثیر کیا کہہ رہے ہیں, یہ بھی فساد کو بیان کرتے ہیں, کہاں پہ کر رہے ہیں, یہ سنگل والی لائن. We revealed about idolaters. Therefore the ayah decrees that whoever among the repents before repent. تو یہاں تو repent کر لو, یہاں گیم ختم. یہ دیکھو یحاربون اللہ concerning the idolaters. Mischief in the land was revealed concerning the idolaters. The correct opinion is that this ayah is general in meaning, includes the idolaters. یہ ایک بڑی جنرل آیت ہے جو کہ انکلوڈ کرتی ہے آئیڈولٹرز کو. سو بائی ڈیفالٹ اگر آپ بت پوجک ہیں تو جناب آپ کے لیے تو ٹاٹا بائی بائی. اور اب مدنی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ قتال والا جہاد جو ہے وہ بڑا ہی اچھا ہے, کرنا ہے, اور وہ جو قتال والا جہاد ہے وہ اصل میں تب تک نہیں کرنا جب تک زمین پر بت پوجک لوگ اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے لوگ نہ ہوں گے. اب ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے, جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کرتا ہے, مشرک ہے, شرک کر رہا ہے, اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے, یہ ظلم ہو گیا. اور فساد کسے کہتے ہیں, جو بت بنا کے اس کی پوجا کرتا ہے, جو بت بنا کے اس کی پوجا کرتا ہے. آپ اللہ کے ساتھ, اگر آپ ایسے والے سکھ ہیں, جو ہمارے پاس کچھ سکھ آئے تھے پیچھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے سو کالڈ کوٹس ان کوٹس گرنتھوں میں لکھا ہے اللہ بھی ہے, وہ بھی ایک ہی خدا ہے, یہ بھی ایک ہی خدا ہے. پھر ہمارے پاس کچھ ہندو آتے ہیں, وہ بھی آ کے کہتے ہیں جی ہم تو سارے خداؤں کو ہی مانتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی صاحب کیا کہہ رہے ہیں تم لوگوں کے بارے میں, اگر تم ظلم کر رہے ہو, کیونکہ شرک کا مطلب ہے ظلم اور آئیڈولٹری کا مطلب ہے فساد فی الارض. اب سنیے گا اس کو. جہاں جنگ و قتال کے معنی میں استعمال ہوا ہے وہ بھی ظلم و فساد کے خاتمے اور انسانیت کی بقا کے لیے. جہاں پہ جہاد کا لفظ جنگ و قتال کے لیے استعمال ہوا ہے وہ شرک کرنے والوں, یعنی کہ اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کرنے والوں اور بت بنا کے بت کی پوجا کرنے والوں کے لیے استعمال ہوا ہے, تاکہ دنیا کے اندر صرف اور صرف اللہ کو ماننے والے جو ہے نا وہ رہ جائیں. تو اینجل جی آپ مجھے کہہ رہی تھی کہ جو ان کا سٹیٹمنٹ تھا کہ ابھی مسئلہ ہے لیکن بہت جلدی سب کچھ صحیح ہونے والا ہے, تو بہن وہ اصل میں اسی میں ہے کہ جب آپ جہاد کریں گے اور ظلم کو اور فساد کرنے والے کو, یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی پوجا کرنے والوں کو اور بت پوجا کرنے والوں کو سب کو ختم کر لیں گے, تو پھر آپ مستی میں جیئیں گے, کیونکہ یہ جہاد کا اصل پرپس ہے. اچھا, اس کا مطلب یہی ہے, چلا چلا کر کہہ رہا تھا نا کہ تھوڑی سی تکلیف ہے پھر آرام ہی آرام. جی تکلیف تو سہنی پڑے گی نا. اللہ نے کہا ہے نا قرآن سورہ بقرہ کے اندر کہ میں جانتا ہوں تمہیں لڑائی پسند نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے وہ چیز جو اللہ کو پسند ہے تمہیں پسند نہیں ہے, وہ تمہارے لیے اچھی ہو. جی بالکل, چاہے انسان کو پسند ہو یا نہ ہو, ان کو اللہ کو یہ والا جو کہتے ہیں نا, ہاں ماننا ہی پڑے گا, نہ چاہتے ہوئے کرنا ہی پڑے گا, کیونکہ اللہ کا کال ہے. ایبسلیوٹلی. میرا یہ چینل سبسکرائب کریں اور میرے ہر اپڈیٹ آپ کو ملے, اس کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. آپ سبھی کو میری ڈھیر ساری شبھ کامنائیں.